بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے سبق کی ریویژن کرتے ہوئے نزول قرآن کے مقاصد تک پہنچ چکے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جن کو میں نے صرف شارٹ ذکر کیا ہے اور جو زیادہ اہم تھی کہ تاکہ آپ ان کو یاد کر لیں۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کی کلام ہے، جس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانوں کے لیے اتارا ہے۔ تو اس کو نازل کرنے کے کچھ مقاصد ہیں۔ وہ مقاصد کیا ہیں ان کا آج ہم ذکر کریں گے اختصار کے ساتھ۔ پہلا مقصد ہے اصلاح الاعتقادی و تعلیم العقیدۃ الصحیح، کہ اعتقاد کی اصلاح کرنا۔ قرآن کے نزول کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد کیا ہے کہ عقیدے کی اصلاح ہو جائے، انسان کا عقیدہ کیا ہو، اللہ کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، انبیاء علیہم السلام اور خاص کر کے نبی آخر الزماں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ وہی مشکلات کو دور کرنے والا ہے، وہی حاجات کو پورا کرنے والا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ مشکل کشا ہے۔ اور توحید کی ساری اقسام، 3 اقسام جو ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، کہ اللہ تعالیٰ رب ہونے میں بھی اکیلا ہے، الہ ہونے، معبود ہونے میں بھی اکیلا ہے، اور اس کے ناموں جیسے، اس کی صفات جیسے کسی اور کی صفات اور نام نہیں ہے۔ اختصار کے ساتھ میں نے عرض کر دیا کہ عقیدے کی اصلاح کرنا اور صحیح عقیدہ سکھانا، کہ مومن کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، وہ صحیح عقیدہ کیا ہے، کہاں سے ملے گا صحیح عقیدہ؟ قرآن مجید سے۔ تو یہ قرآن کے نزول کا ایک مقصد ہے۔ دوسرا مقصد ہے تہذیب الاخلاق، اخلاق کی درستگی۔ اردو میں عموماً یہ لفظ بولا جاتا ہے اخلاق، تو اخلاق نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ اخلاق۔ تو اخلاق کی درستگی، اس کو مہذب بنا دینا۔ انسان کے اندر اخلاقیات ہونی چاہیے، انسان نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے، اس کا رویہ کیسا ہو، وہ دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آئے گا، اس نے کس طرح سے اپنے اخلاق کو اچھا بنانا ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ سکھاتا ہے، اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ بہت بلند اخلاق کے مالک ہیں، آپ کا اخلاق بہت بلند ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی وہ روایت ہے کہ آپ سے پوچھا گیا، ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ قرآن کو پڑھ لیں۔ تو یہ اخلاق کو درست کرنا، اخلاق کو مہذب بنانا، یہ قرآن مجید ہمیں اس کی تعلیم دیتی ہے، اور اس کے نزول کا ایک مقصد ہے۔ تیسرا مقصد ہے التشریع، کہ شریعت سازی، یعنی کہ کچھ رول ریگولیشن، اور دنیا میں انسان نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے، اس کے کیا طور طریقے ہوں گے، کیا رولز ہیں اور کیا لا ہے، اور کس کو ہم نے فالو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو ماننا ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی بسر کرنی ہے۔ اور اس میں جتنی چیزیں ہیں قرآن نے اس کو بیان کر دیا ہے، حدود کو بھی بیان کر دیا، قصاص کو بھی بیان کر دیا، اور وراثت کو بھی بیان کر دیا۔ ہر شعبے میں قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں التشریع۔ اور چوتھا ہے سیاست الامہ، امت کی سیاست، یعنی ان کے امور، جو امت محمدیہ ہے ان کے امور کے بارے میں قرآن نے ہماری رہنمائی کی ہے، ان کے جتنے بھی معاملات۔ پانچواں مقصد کیا تھا؟ القصص و اخبار الامم السالفہ، اس میں سٹوریز ہیں، سابقہ امتوں کے قصص ہیں، واقعات ہیں، اور جو امتیں گزر چکی ہیں ان پر جو انعامات ہوئے اس کا بھی ذکر ہے، اور ان کے جٹلا دینے پر جو ان کو سزا ملی اس کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ قرآن کے نزول کا مقصد تھا، کہ تاکہ مسلمان اس سے عبرت حاصل کریں، جو قرآن کو پڑھے گا تو وہ یہ سمجھ لے کہ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں ان کا کیا حشر ہوتا ہے، اور جو ایماندار اور فرمانبردار ہوتے ہیں تو ان کا کتنا بہترین انجام ہوتا ہے۔ چھٹا مقصد کیا ہے؟ التعلیم بما یناسب
حالت اصل المخاطبین، التعلیم بما یناسب حالت اصل المخاطبین، کہ تعلیم دینا جو مناسب ہو، جو مخاطب ہیں جن سے قرآن خطاب کر رہا ہے میں اور آپ، تو ان کے وقت کے مطابق مناسب جو تعلیم ہے وہ قرآن دیتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا۔ اور ساتواں مقصد کیا ہے؟ المواعظ والانذار والتحذیر والتبشیر، اس میں واعظ و نصیحت بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ڈرانا بھی ہے، کفار کو ڈرانا کہ وہ اللہ سے ڈر جائیں اور مومن بن جائیں، والتحذیر، اور اسی طرح سے اس میں تحذیر ہے۔ تحذیر کا مطلب بھی ڈرانا ہوتا ہے کہ کسی کو برے انجام سے ڈرانا۔ تو مومنین کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر وہ گناہ کریں گے، برے اعمال کریں گے، تو ان کو قرآن مجید میں ایسی آیات ہیں جن کو پڑھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اگر پکڑ آ گئی تو ہم نہیں بچ سکیں گے۔ اور تبشیر، اور خوشخبریاں بھی ہیں اس میں کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنات کو تیار کیا ہے، باغات کو تیار کیا ہے، اور ان کو کیا کیا انعامات ملنے والے ہیں۔ اور چھٹا، آٹھواں، الثامن، آٹھواں کیا ہے مقصد؟ الاعجاز بالقرآن لیکون آیۃ دالۃ علی صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی یہ ایک دلیل اور نشانی ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید میں بے شمار ایسی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جیسی کوئی ایک آیت لا کر دکھا دو، تو یہ ایک معجزہ ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ایک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور آپ نے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، اور جس نبی پر نازل ہوئی ہے وہ سچا نبی ہے، اس نے یہ اپنے پاس سے نہیں بنائی بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ جی، تو یہ قرآن مجید کے ہم نے اختصار کے ساتھ چند مقاصد کا ذکر کیا ہے کہ اس کے نزول کا مقصد کیا ہے، نزول قرآن کے مقاصد کیا ہیں۔ اور ایک قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ الصاد، آیت نمبر 29، اس کو بھی بعض علماء نے نزول قرآن کے مقاصد میں بیان کیا ہے، اور بعض نے قرآن کے نزول کی حکمت اس کو کہا ہے کہ قرآن کے نزول کی حکمت کیا ہے، اور بعض نے کہا کہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے، وہ اس آیت میں اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے۔ فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کتاب، یہ کتاب قرآن مجید ہم نے اس کو اتارا ہے، انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے اس کو، الیک، آپ کی طرف، مبارکن، بڑی بابرکت کتاب ہے، برکت والی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ انزال کا، نزول کا، نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تدبر کریں۔ تدبر کب کیا جاتا ہے؟ کہ جب انسان کو کچھ سمجھ آ رہا ہو۔ آپ اگر کوئی کتاب پڑھتے ہیں، سائنس کی کوئی کتاب کھول کے پڑھتے ہیں، ریڈنگ کرتے ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تو آپ اس پہ غور و فکر کیا کریں گے؟ تو قرآن مجید جب آپ عربی پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے، پھر آپ اس پہ غور و فکر کریں گے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کس کو کہا جا رہا ہے، اس پہ پھر انسان غور و فکر کرے گا۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تدبر۔ تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، برکت والی کتاب ہے، لیدبروا آیاتہ، کہ تاکہ غور و فکر کریں اس کی آیات پر، قرآن کی جو آیات ہیں اس پہ غور و فکر کرنا ہے مسلمان نے، ولیتذکر اولو الالباب، اور نصیحت حاصل کریں اس سے عقل والے لوگ۔ تو یہ اس کے مقاصد میں سے ہے کہ اس کی آیات پر، قرآن کی آیات پر غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، اور اس سے نصیحت حاصل کی جائے۔ یہ قرآن نصیحت ہے سب کے لیے۔ اور جب قرآن کی کوئی آیت پڑھیں، آپ کے سوچیں کہ اس آیت میں میرے لیے کیا حکم ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ یہ آیت تو مشرکین کے لیے ہے، یہ آیت منافقین کے لیے ہے، یہ آیت کفار کے لیے ہے، یہ آیت فلاں کے لیے ہے، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو یہ نصیحت حاصل کرنی ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کچھ خطاب کیا ہے، کچھ بیان کیا ہے، اس میں میرے لیے کیا ہے۔ یہ اس کی آیات پہ غور و فکر کرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوگا اس کو ماننا ہے، جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے باز رہنا ہے، اور اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ تو یہ اختصار کے ساتھ
نزول قرآن کے مقاصد میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ چیزیں باقی رہ گئی ہیں کل اور پرسوں میں ہم ان کی ریویژن کر لیں گے، اور سیٹرڈے کو سیم ٹائم پاکستانی ٹائم کے مطابق 4 بجے ایوننگ میں اور ہانگ کانگ کے ٹائم کے مطابق 7 بجے آپ نے زوم کلاس کو جوائن کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔